کیا، لیکن مسلمانوں کی تعداد آج بھی بعینی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی ہے۔ جیسے پہلے تھا اسلام ویسا ہی آج بھی ہے۔ تو آخر ان کے ختم کرنے کا طریقہ کار کون سا ہے؟ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ فلسطین میں پچھلے 70 سال سے قتل کر رہے ہیں، لیکن آج بھی مٹھی بھر جماعت بڑی بڑی طاقتوں کو آنکھ دکھاتی ہے۔ افغانستان کو پچھلے 40 سال سے برباد کر رہے ہیں۔ کون سے پیٹروٹ میزائل ان پر نہیں ڈالے گئے، انہوں ہر طرح کی آزمائش کر دی گئی، لیکن دنیا پھر دیکھتی ہے کہ نہتے لوگ ہی اٹھتے ہیں اور پھر سپر پاور سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں۔ آخر کون سی طاقت ہے ان کے پاس؟ کون سی طاقت ہے؟ شام کو توڑ کر تباہ کر دیا گیا، یمن کے ہر گھر کو جلایا گیا، لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ ہندوستان میں آئے، گجرات میں قتل عام اتنا ہوا تھا، ماؤں کے پیٹ سے بچے نکال کر جلائے گئے تھے، گھر میں اندر مقید کر کے پیٹرول اور ڈیزل ڈال کر گھر جلا دیے گئے۔ یہ ظالم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ چند بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو قتل کر دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ایک یہودی ربی، ایک عالم ہے، یہودی حکیم، بڑا ریسرچ اسکالر ہے، اس نے کہا ہم نے بہت سالوں تحقیق کے بعد دیکھا ہے کہ ان کی مسجدیں توڑ دو، ان کے خانقاہیں برباد کر دو، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرو، ان کے بچے بیویاں سب مار ڈالو، کچھ ہوتا نہیں، اسلام پھر پھلتا پھولتا ہے، پھر یہ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر وہ ختم کر دی جائے تو اسلام ختم ہوگا، مسلمانوں کے اندر یعنی اسلام کا جذبہ ختم ہوگا، اور یہ ہوں گے زندہ لیکن مردہ لاش کی طرح ہوں گے۔ بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے یہودی، وہ لکھتا ہے کہ ان کے دلوں سے عشق محمد ہٹا دو، روح محمدی نکالو ان کے دلوں سے، تب پھر یہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، یہ کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکے۔ آج سمجھتے ہو میرے عزیزوں، پوری دنیا اسی بات کا زور لگائی ہوئی ہے کہ سینوں سے جو عشق مصطفیٰ کی تمہارے اندر شمع روشن ہے، اسے بجھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ باقی یہ تمہاری کس بات کے دشمن ہے؟ تمہارے کپڑے لتے جائیداد کے نہیں، بلکہ ماڈرن کلچر میں آج اگر جا کر دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے فلی آزادی دے رکھی ہے کہ جو مسجد بنانا ہے بناؤ، چرچ کو بھی مسجد بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، نماز پڑھو، جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھو، نمازیں پڑھنا ہے نمازیں پڑھو۔ لیکن امریکہ، یورپ اور پورے ویسٹرن کو اگر خطرہ کسی جماعت سے ہے تو اس جماعت سے جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہے، بس وہ جماعت زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی سارے سجدہ کرنے والے رہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ رہیں، اعمال کی بات کرنے والے لوگ رہیں، اس سے کچھ خطرہ نہیں ہے۔ بات ان لوگوں کو خطرہ اسی سے ہے جو مصطفیٰ کی محبت اور ان پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، ان پر جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزو، 100 سال ہو گئے تاریخ کے، یہ میں اسلامی تاریخ کا پہلا باب بتا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت شروع ہو گئی تھی، خلافت راشدہ جو 30 سال تک چلی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، 30 سال تک خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ کیا آئی، خلافت اموی، اب یہ تقریباً 90 سال تک چلی۔ ان کے بعد خلافت بنو عباس کے ہاتھ میں آئی۔ میں آپ کو خلافت کا لفظ بتا رہا ہوں، خلافت، خلافت کیا ہے؟ وقت کا ایک خلیفہ ہوتا ہے جس کے پرچم تلے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اسلامی شعار کو نافذ کرتا ہے۔ سلطان اسلام بھی وہی ہے، خلیفہ اسلام بھی وہی ہے۔ خلافت قائم رہی، خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس۔ ان کے بعد اگر خلافت نام سے کوئی چیز آئی تھی تو خلافت عثمانیہ جو ترکی سے نکلی۔ خلافت بنو عباس 550 سال، اور خلافت عثمانیہ جو ترکی سے نکلی ہے 650 سال۔ یہ میں پوری تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر
وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، اس وقت سے لے کر خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی 1921 میں، 1921، ابھی کیا چل رہا ہے 2021، 1921 تک خلافت قائم رہی، کسی نہ کسی شکل میں تھی، خلیفہ ہوا کرتے تھے الگ الگ علاقوں کے ہی صحیح۔ یہ اتنے سال 1300 سال تک خلافت جاری رہی۔ یہ اسلامی زندگی کا، اسلامی تاریخ کا وہ باب جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 1921 سے لے کر آج 2021 آ گئی، پوری دنیا میں خلافت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ خلافت جو صدیق اکبر سے چلی تھی، وہ خلافت کو ختم کیوں کیا گیا جانتے ہیں آپ؟ آج بادشاہت ہے، 57 ملک ہیں اسلامی نام سے، اسلام کے نام پر 57 کنٹریز ہیں، سعودی ہو، امارات ہو، بحرین ہو، قطر ہو، یمن، شام، عراق، لبنان، یہ سارے جو اسلامی نام سے کنٹریز ہیں، 57 ملک ہیں، لیکن ان 57 ملکوں میں کسی بھی بادشاہ کو خلیفہ نہیں کہا جاتا، یا تو ملک ہے وہاں پر، بادشاہ ہے، یا اگر ڈیموکریسی ہے تو پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر جمہوریہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کیوں نہیں؟ خلافت کو کیوں ختم کیا گیا؟ ایک بات یاد رکھیں، میں ایک تاریخی چیز بتا رہا ہوں۔ ایک بڑے دانشور ہیں اور آزادی کے وقت میں ان کی باتیں مشہور بھی تھی، مولانا محمد علی جوہر نے ہی لکھا ہے کہ خلافت تحریک انہوں نے اٹھائی تھی ہندوستان سے، خلافت تحریک انہوں نے چلائی تھی کہ خلافت ختم ہونے نہ دیا جائے۔ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، گھوم رہے تھے جگہ جگہ کہ خلافت نام کی کوئی چیز قائم رہے۔ بہرحال میں ان مسائل پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بہت بڑا یہودی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہتے، مسلمانوں کے ہم دشمن مالی طور پر نہیں، ان کے جانی دشمن بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، لیکن دو چیزیں ہم نے ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، ہم نے طاقت لگائی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں میرے عزیزو؟ یہ دو چیزوں کا آج اتفاق ایسا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، علماء نے بھی ان کا ورد کرنا چھوڑ دیا، ذکر کرنا تک چھوڑ دیا، امت کے سامنے یہ بات رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہودی کہتا ہے ہم نے امت مسلمہ سے ایک خلافت کا لفظ ہٹا دیا، دوسرے جہاد کا لفظ ہٹا دیا۔ اب اگر جنگ ہوگی بھی تو اس کو بیٹل کہیں گے، وار کہیں گے، جہاد نہیں کہیں گے۔ جنگیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں، جنگیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن جہاد نہیں کہا جائے گا۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہ دو لفظ سے آخر ان کو دشمنی کیا تھی؟ یہ دو لفظ ایسے کیا تھے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا؟ اور آج ان دو لفظوں پر اگر کوئی بولے تو اس کے پیچھے یہ پوری طاقت جھونک دے، پوری طاقت۔ مجھے خبر ہے اس بات کی، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے مصر میں، حضرت میں اوگانڈا کے رہنے والے، افریقہ کے، اتنا ٹیلنٹ، اتنا صحیح کہ جامعہ ازہر میں انہوں نے جو ڈاکٹریٹ کی تھی اس میں سب سے ہائیسٹ مارک، اور انہوں نے کس بات پر؟ یہودیوں کے ایک فرقے پر اور خلافت اور جہاد پر پی ایچ ڈی ہوئی تھی۔ خلافت اور جہاد، تھیسس پورے تیار، پی ایچ ڈی ہوئی، مناقشہ ہوا، اس پہ کامیاب ہوئے، چھٹی پر گھر جا رہے ہیں اوگانڈا، گھر پہنچنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بہت صحیح طالب علم، میرے استاد حضرت اویسی صاحب جللہ فرماتے تھے کہ وہ ایسا طالب علم میں نے پورے ازہر میں دیکھا نہیں تھا، اتنا وہ محبت کرتا۔ بہرحال یہ تو حادثہ ہو گیا، اساتذہ نے غم کیا کہ بہت محنت سے اس نے تھیسس لکھے تھے، ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کے، اور بہترین کمال کا مضمون لکھا تھا، امت میں ایک بیداری لانے کی اس کی فکر تھی۔ انتقال کی خبر سنے تو اساتذہ بھی غم کیے۔ بعد میں آپ کو بتاؤں، لائبریری میں جا کر کے چیک کیے تو کہیں وہ رسالہ ہے ہی نہیں، نہ اس کے تھیسس موجود ہے، نہ اس کی کاپی موجود ہے، کہیں نہیں، سب جگہ سے غائب ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ یہ یہودی لابی ہمارے اندر تک گھسی ہوئی ہے، اندر بڑے بڑے اداروں تک۔ یہ صرف اور صرف علماء سے وہ بات نہیں کہلوانا چاہتے
جس سے امت میں بیداری آ سکتی ہے. خلافت پر کوئی نہ بولے, جہاد پر کوئی نہ بولے. اور میں بولتا ہوں پتہ نہیں میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے. جب تک اللہ نے زندگی دی ہے امت کو یہ امانت سپرد کر کے جائیں تاکہ قبر میں ہمیں افسوس نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی اور بول نہیں سکی. ہم تو بول رہے ہیں. میرے عزیزوں یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, خلافت اور جہاد. خلافت کو تو ختم کر دیا گیا پوری دنیا میں, کہیں خلافت قائم نہیں ہونی چاہیے. جہاد اس لفظ کو پروپیگنڈا کر 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 کے یہ دجالی میڈیا نے ایسا بنا رکھا ہے کہ مسلمان بھی ڈرتے ہیں آج بات کرنے سے. مسلمان تو مسلمان ہیں, علماء اکرام ممبر پر بولنے سے ڈر جاتے ہیں. جہاد کے بارے میں بولیں, ارے مسجدوں کے متولی اراکین کمیٹی والے مولانا کو ڈانٹ دیتے ہیں, مولانا یہ کون سا ٹاپک چھڑ دیا آپ نے, کہاں جہاد پر بات کر رہے ہیں. اگر غیر لوگ سنیں گے, میڈیا والے آئیں گے, آپ کو تو آتنکوادی کہیں گے, دہشت گرد کہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈر ڈر کر کے جیو گے مسلمان؟ جہاد کوئی ایسا ناپاک ورڈ نہیں. اگر جہاد کو ختم کر دیا گیا تو میرے نبی کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی زندگی ختم. تم کیا سیرت میں بتاؤ گے؟ کیا بدر میں حضور نہیں گئے تھے؟ احد میں حضور نہیں گئے تھے؟ خندق, حنین, تبوک, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رسول پاک کے جہاد. کہ اگر لفظ جہاد سے تمہیں ڈر لگتا ہے تو پھر میرے نبی کی سیرت بیان کرنا بھی چھوڑ دو. خالی وہی بیان کرو گے کہ مکہ والے پتھر مارتے تھے, صرف وہی بیان کرو گے کہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, صرف وہی بیان کرو گے کہ کچرا ڈالتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, سلطنت کو قائم کرنے کے لیے, جو اعلاء کلمت الحق کے لیے میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں اترے تھے, امت کو وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ امت خالی کربلا کے واقعات سن کر رو رو کر نہ جائے, بلکہ پھر ان کے اندر یہ جذبہ بھی آئے کہ ہم مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں, جس دن اٹھیں گے اللہ کی مدد آئے. میرے عزیزو, بات میں یہ کر رہا ہوں, سچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مشقتیں اٹھائی ہیں, آپ کے صحابہ نے بھی مشقتیں اٹھائی ہیں, وہ اپنی جگہ پر حق ہے. بلال حبشی نے مشقتیں اٹھائی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, استاد الاساتذہ, مجاہد حسین صاحب, مفتی مجاہد حسین صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مجاہد دورہ حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. مفتی بدر عالم صاحب قبلہ پرنسپل اشرفیہ. نعرہ تکبیر. اشرفیہ میں بھی انہی کے سامنے امتحان کے لیے بیٹھنا پڑتا, اور فارغ ہو کر ختم ہو کر میدان میں آئے تب بھی امتحان کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. آج بھی امتحان ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے. اچھا, ان کی ایک سخاوت بھی ہے کہ فیل بھی کبھی نہیں کرتے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. بات یہ ہے میرے عزیزوں, امت کو جن معاملات کی ضرورت ہے میں آج آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. پوری تقریب میری ختم ہو جائے, میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ نعرے لگائیں, زور زور سے سبحان اللہ پڑھیں. ایک بار بعد میں ختم ہونے کے بعد سارے سبحان اللہ پڑھ لیں, سارے لوگ ایک بار بعد میں نعرہ لگا لیں, لیکن توجہ سے میری گفتگو کو سن لیں. میں آپ کے سامنے ایک درد رکھنا چاہتا ہوں. آج علماء ذوی الاحترام میرے بڑے یہاں پر موجود ہیں کہ ہم جن روایات کی طرف آج محصور ہو چکے ہیں, ہمیں اٹھ کر کے دیکھنے کا بھی خیال نہیں ہے, یا تو دیدہ و دانستہ ہمارے چہروں کو پھیر دیا گیا ہے. ایک چیز آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنوں کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے. مسلمان محلوں میں ہی ہماری تبلیغ ہے. اس کو تبلیغ نہیں کہتے میرے عزیزوں, اس کو اصلاح کہتے ہیں.
تبلیغ تو اصل ہے، دین پہنچانا غیروں تک۔ ہاں اب وہی مبلغ ہیں جو نماز اور صلاۃ زکوٰۃ وغیرہ کی باتیں اور اصلاح اعمال کریں، وہ مبلغ نہیں، مصلح ہے۔ مبلغ تو وہ ہوتا کہ جو کفر کی دھرتی پر بھی کلمہ طیبہ پڑھوائے، ان تک اسلام کو پہنچائے۔ میرے عزیزوں، دو چیزوں کا ذکر میں کر رہا تھا کہ پوری یہودی لابی اور پورا یورپ اسی بات سے پریشان ہے کہ دوبارہ امت مسلمہ میں یہ دو لفظ آنے نہ پائیں، ایک خلافت کا لفظ، دوسرے جہاد کا لفظ، یہ دو لفظ آنے نہ پائیں، اس کے لیے انہوں نے پوری طاقت جھونک دی ہے۔ جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان دو لفظوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جو ذکر کرتے ہیں ابھی میں نے بتایا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حوادثات اور کچھ نہ کچھ معاملات ہو کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اویئرنس، بیداری ضروری ہے۔ آپ کبھی خوف نہ کرنا، یہ دجالی میڈیا چاہے جو بیان کرے، آج وہ لفظ جہاد کو لے کر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آتنک کا نام جہاد ہے، دہشت کا نام جہاد ہے۔ سن کر کے کیا تم اس کو حقیقت سمجھنے لگ جاؤ گے؟ کل کو یہ نماز کو بھی دہشت کہیں گے۔ جانتے ہیں آپ، یہ کسی چیز کو کچھ بھی بنا کر پیش کرے تو پھر آپ نماز سے ڈرنے لگیں گے، اذانوں سے آپ کو ڈر لگنے لگ جائے گا۔ دھیرے دھیرے تمہارے تمام شاعر اسلام کو اسی طرح اگر دجالی میڈیا کے معیار پر ناپنے کی کوشش کی جائے گی تو اسلام سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ اسی لیے آج ہی دنیا کو یہ بتاؤ، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ میں دہشت گرد ہوں یا امن پسند ہوں، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ امن کے خواہاں ہم سے زیادہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تلوار کی نوک کو سامنے رکھنے کے لیے منع کیا کہ ننگی تلوار جو لٹکائی جاتی تھی، بغل میں حمائل ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تلوار کی نوک کو پیچھے کی طرف کیا جائے، اس لیے کہ تلوار جب ننگی ہو، میان میں نہ ہو، اس کی نوک کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے لڑنا جائز نہیں، اس کے سامنے تلوار کرنا بھی جائز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امن پسند کون ہے دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تعلیمات دی ہیں، مجاہدین کو جو درس دیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جب تم کسی دوسرے ملک میں اترو، جس سے میدان میں اترو، اس وقت تک تلوار نہ اٹھاؤ جب تک تمہارے خلاف نہ اٹھایا جائے۔ یہ جہاد کے اصول ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مقابلہ کیا ان سے مقابلہ کرو، ان کی عورتوں سے نہیں، ان کے بچوں سے نہیں، ان کے بوڑھوں سے نہیں۔ جس ملک میں جاؤ گے وہاں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑو گے، حتیٰ کہ میرے آقا کے فرامین میں سے یہ بھی ہے کہ جس میدان میں اترو گے وہاں کے درخت کے پتے بھی نہ توڑو۔ اس سے زیادہ امن کی بات آج سپر پاور بننے کی بات جن کی جاتی ہے، ان کی جنگوں کا بھی حال دیکھ لیں آپ۔ یہ جس ملک میں اترے ہیں پورا اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ عراق کی سرزمین پر ہم جاتے ہیں، ارے وہاں سبزی نہیں اگتی، برسوں ہو گئے اس زمین پر سبزی نہیں اگ پاتی، ایسے ایسے بم ڈالے گئے، اتنے بم برسائے گئے ہیں کہ پورے کے پورے مکانات تباہ، جو ایک زمانے میں عجوبہ ہوا کرتے تھے آج تو وہ قبرستان ہے۔ عراق کی سرزمین کو میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، چند سال پہلے وہ گراؤنڈ تھا کھیل کا، اور چند سالوں بعد جا کر دیکھیں تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے، نئے نئے قبرستان بنتے ہیں، اتنی لاشیں ہیں۔ بغداد والے کہتے ہیں کبھی کبھار ایسے حالات آتے تھے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ نہیں ملتے تھے، 3 لوگ ہوتے تھے، 2 لوگ ہوتے تھے ایک جنازہ لے کر جانے کے لیے۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج امن کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ امریکہ، یورپ ہو، UK ہو، انہوں نے پوری دنیا میں جو تباہی پھیلائی ہے اس کی تاریخ اپنی جگہ پر۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے بارے میں، مسلمانوں پہلے آپ تو تعلیم حاصل کرو، کسی نے ڈرایا تو آپ ڈر گئے، ارے نہیں آئندہ سے اب جہاد کی بات ہی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ میرے نبی پاک کی پاک سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں تقریباً 17 اور بعض روایت میں 27 غزوات میں خود حضور تشریف لے گئے۔
10 سال کے اندر. لیکن یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے غزوات میں جو قتل ہوئے وہ کتنے تھے؟ بدر سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوے تک، جس میں حضور خود تشریف لے گئے، کفار و مشرکین جو قتل ہوئے ان کی کل تعداد 260 بنتی ہے. 10 سال کے اندر 260. اور پھر مسلمانوں کی اتنی آس پاس میاں جو 500-600 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال کے اندر. تم نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا جہاد جہاد. اور آپ کو بتاؤں ورلڈ وار فرسٹ میں جو دنیا کی پہلی عالمی جنگ ہوئی ہے، جنگ عظیم جس کو کہتے ہیں، جو پہلی جنگ ہوئی تھی 1918 سے لے کر چند سالوں تک جو چلی، اس پہلی جنگ میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے. 3 کروڑ. دوسری جنگ عظیم اس میں تقریباً 6 کروڑ لوگ، اور زخمی بھی اتنے، بے گھر بھی اتنے. پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لانے والے آج ہمیں امن کی بات کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کہ پڑھ نہیں رہے سیرت. حضور پاک کو پڑھ نہیں رہا ہے، انہی کا امت تھی. جو میڈیا بتائے اس کو امن نہ صدق نہ کہتے ہو، جو یہ بتا دے اس کو تم یقین سے مان لیتے ہو. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر حملے کیے. آپ بیٹھ کر کے یہ سنتے رہ گئے. کبھی آپ نے سیرت پاک پڑھائی؟ میرے عزیزوں، ظلم ہماری جانب سے نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. آج ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کیوں آپ ڈرتے ہیں؟ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اگر سرشار ہیں تو دنیا سے خوف زدہ نہ رہے. ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارا دہشت گردی سے، آتنکواد سے، ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں. ہم اگر لڑیں گے تو سینہ بسینہ لڑیں گے. ہم ادھر ادھر بم ڈال کر ناحق جانوں کو لینے کی بات نہیں کرتے. ہاں، انجان لوگوں پہ حملے کرنے کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہی نہیں ہے. ہم اس طرح کے متقاضی بھی نہیں ہے، مطالب بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، آپ کمزور نہیں، آپ مرے ہوئے نہیں ہیں. دنیا کے پاس چاہے ساری طاقت و دولت ہو، لیکن پھر بھی فخر کرنا کہ اللہ کا رسول تمہارے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے پاس. آپ کو پتا ہے انصار اور مہاجرین میں ایک بار بات ہو گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین، مدینے میں 2 جماعتیں ہیں صحابہ کی، معلوم ہوگا، جو ہجرت کر کے آئے جو مہاجرین، جو مدینے میں جو انصار. جنگ کے بعد جو مال غنیمت آیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا. وہ انصار کے درمیان بات چلنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گاؤں والوں کو، مکہ والوں کو، مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، مدینے والوں کو کم دیا. حضور تک یہ بات جب پہنچی تو میرے آقا نے انصار کو جمع کیا، پوچھا کیا تمہارے درمیان ایسی بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی باتیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، حدیث پاک میں ملتا ہے میرے عزیزو، انصار اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی. کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، اے انصار، وہ ابھی اسلام میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کو میں نے تھوڑا مال زیادہ دے دیا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ سارا مال لے جائے اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ انصار کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے. میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو لوگ ہماری قسم پرسی پر روتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں میں قیادت کی، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں جب یہ سب بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں. ہمارے پاس سیاست نام کی کوئی چیز نہیں، قیادت میں بھی ہم مشکوک ہیں. ہمارے پاس دولت، ہمارے پاس شعبہ جات، ڈپارٹمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ہم اس کشت ویراں سے نا امید نہیں ہیں، نا امید نہیں ہے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں ساری دنیا ان سے نکل بھی جائے
اگر عشق مصطفیٰ باقی ہے تو یہ پودا پھر ہرا ہوگا، یہ درخت پھر تناوردار بنے گا، اس لیے کہ یہ بیج ہے اصل جو ان کے سینوں میں ہے۔ درخت اگر مر گیا تو نا امید ہو جاؤ، لیکن صرف موسم کے بدلے میں، موسم کی وجہ سے سوکھا ہے تو پھر ساون آنے دو اور پھر بارش برسنے دو، دیکھو کہ پھر یہ تناوردار درخت بنتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔